अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, सऊदी अरब में अब वहां के स्कूलों में महाभारत, रामायण, योगा और आयुर्वेद के ताल्लुक से नॉलेज के तौर पर बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। इसके ताल्लुक से जनाब मुजाहिद हाशमी ने सऊदी अरब हुकूमत के ख़िलाफ़ अपने गुस्से का इजहार किया और ये पॉलिसी इजराइल की बताई गई। देखते हैं सपोर्ट। मुजाहिद हाशमी साहब, 2 दिन से जो है सुर्खियाँ चल रहे हैं और ये बात बड़ी तेज़ी से चल रही है कि सऊदी अरबिया में अब जो है रामायण पढ़ाया जाएगा, महाभारत पढ़ाया जाएगा, योगा किया जाएगा और आयुर्वेद के नाम पर स्कूलों में जो है तमाम ये चीज़ें की जाएंगी। इसकी इजाज़त दे दी गई है। आप क्या इसको समझते हैं और क्या समझते हैं आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों दुरूद व सलाम नबी आखिर रहमतुल आलमीन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर किताब हिदायत नाजिल की गई, जिनकी उम्मत में आप हम सबको पैदा होने का शर्फ दिया गया। हम वो उम्मत हैं जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए बनी इसराइल के जो पैगम्बरों ने दुआ की थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह को मरकज़ तौहीद बनाया। और आप हम ये जानते हैं फ़तेह मक्का के बाद काबतुल्लाह में मौजूद 360 बुतों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वक़ुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा कहकर उन बुतों से पाक किया और इसको तौहीद का मरकज़ बनाया। लेकिन इस मरकज़ तौहीद को आज मरकज़ शिर्क में तब्दील किए जाने की कोशिश की जा रही है। क्या खूब कहा है अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने कि निज़ाम बादशाही हो कि जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। तो आज आप हम ये देख रहे हैं कि ये अरब मुमालिक, इनके हुक्मरान इंतहाई नाअहल और हुकूमत करने के जो है तौर तरीक़ों से, उसके अज़्म से, हौसले से नावाकिफ़ लोगों के साजिशों का शिकार होने वाले ये ऐसे लोग हैं जो इस्लाम को तबाह बर्बाद करने के दर पे हो गए हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि आज अरब ममालिक की जो भी खारिजा पॉलिसी होती है, दाखिली पॉलिसी होती है, माशी पॉलिसी जो होती है, वो सब यहूद व नसारा और हुनूद के जो है शिकंजे में कसी हुई हैं। उनको आपस में लड़ाया जा रहा है, उन पर जो है अपनी मर्जी मुसलत की जा रही है और बड़े सुकून से जो उनके जाल में फंसते जा रहे हैं। उनके अपने माशी कारोबार, उन पर जो उनका इदारादारी जो यहूद व नसारा और मुशरिकीन की है, टेक्नोलॉजी के नाम पर उनका कब्जा होता जा रहा है। हर अरब मुल्क का यही हाल है। यहाँ तक कि बाज़ अरब मालिक ने वहाँ पर मंदिरें तामीर की हैं और वो शिकार होते चले जा रहे हैं। उम्मत वाहिदा का एहसास चिकना चूर होकर रह जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मरकज़ तौहीद बनाया था, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून को नाफिज किया था, जिसकी वजह से इस तौहीद की किरणों से सारी दुनिया रोशन हो रही थी। इस मरकज़ को आज फिर जो है बुतों का जो मरकज़ बनाया जा रहा है। रामायण, गीता, महाभारत पढ़ाए जाने का जो है वहाँ के जो बादशाह ने हुक्म दिया है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर ये किया जा रहा है। क्या ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने खिलाफत को खैराबाद कह दिया है? अल्लाह के नाम पर अल्लाह के क़ानून को जो है तबाह बर्बाद ये कर रख दिए हैं। हकीकत में ये लोग खादिमीन यहूद व नसारा वल मुशरिकीन हैं। खादिमीन हरमैन शरीफ हरगिज़ नहीं हो सकते। खादिमीन यहूद व नसारा वल मुशरिकीन हैं ये लोग। इस अंदाज से जो है अल्लाह के क़ानून से अल्लाह के ज़मीन को नाफिज करने के बजाय ये उस मरकज़ तौहीद को मरकज़ शिर्क बना रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है। और दूसरा अफसोस ये है कि वहाँ के उलमा इकराम खामोश हैं, तो यहाँ के उलमा इकराम भी क्यों खामोश है, मेरे समझ में नहीं आता। क्यों? आपको किसका डर है
کس کا خوف ہے؟ کیوں آپ لفظ گوشائی نہیں کرتے؟ اذان کے متعلق اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کرنے والے علماء بھی خاموش ہیں، مسلم پرسنل بورڈ کے علماء بھی خاموش ہیں، اور ہر جو ہے مکتب فکر کے علماء بھی خاموش ہیں. بس ان کی توجہ خالی ہم کو زکوٰۃ دیجئے، ہم چندے دیجئے، عطیہ دیجئے، قربان سب دیجئے. لیکن یہ ملت اسلامی کی صورتحال جو ہو رہی ہے، اسلام کو تباہ برباد جو کیا جا رہا ہے، مرکز جو ہے عقیدہ توحید کو تباہ برباد کیا گیا، مرکز جو ہے توحید کو جو ہے تباہ برباد کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف آپ کی لب کشائی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سوال نشان ہے. تو آج علامہ اقبال یاد آتے انہوں نے کہا تھا کہ فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج حجاز و یمن سے نکال دیا جا رہا ہے. تو یہ اس انداز سے جو ہے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ بالآخر ان عرب کے جو ہے ان حکمرانوں کو، ان سیاست دانوں کو، ان جو ہے بیوروکریٹس کو جو ہے سمجھنا چاہیے کہ آج جو ہے یہ یہود و نصارا الہنود المشرکین جو کہہ رہے ہیں کہ تمام ہمارے پاس جو ہے اتنے جو مناظر ہیں، تمام دنیا پہ ہمارا جو ہے ہندوازم کا جو ہے دبدبہ ہوگا، اور مکے کو مکہ شروع کے وہ کہہ رہے ہیں. تو کیا ان کے یہ ہے پروگرام میں ان کے مقصد میں شامل نہیں کہ مکہ مضاف پر قبضہ کر لیں وہ؟ تو کیا مرکزی توحید کو آپ جو ان کے حوالے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اسی لیے صحابہ اکرام نے اپنی قربانیاں دی تھی کہ صحابہ اکرام نے اسی لیے جو اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کر کے جو ہے ظلم کا خاتمہ کیا تھا؟ کیا آپ جو ہے اپنے آپ کو سیکولر کہنا چاہتے ہیں تو آپ کا اعلان کر دی کہ آپ کے دین سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام مکمل ضابط حیات ہے. آپ نے جو ہے خلافت کو جو ہے خیرآباد کہہ دیا، تباہ برباد کر دیا، اور آپ جو ہے نظام بادشاہ میں اس قدر جو ہے آپ نشے میں چکنا چور ہیں کہ آپ یہودیوں کی غلامی کو آپ نے قبول کر لیا، عیسائیوں کی غلامی کو آپ نے قبول کر لیا، ہنود کی غلامی کو آپ قبول کر چکے ہیں. آپ تو پھر اپنے آپ کو خادم حرمین شریفین کیوں کہتے ہو؟ پھر آپ یہ ایک ایسا عالمیہ ہے جس سے جو ہے وہاں کی عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے بادشاہت کے خلاف، اس عمل کے خلاف، اس حکم کے خلاف، کہ وہاں پر جو ہے اس بادشاہت کو ختم کر کے وہاں پر قیام خلافت کی کوشش کرنی چاہیے. تمام جو ہے مسلم ممالک میں جو ہے یہاں انتشار ہے، اختلاف ہے. اللہ کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم امت واحدہ ہو، تم آپس میں انتشار کا شکار مت ہو جاؤ. لیکن آپ انتشار کا شکار ہیں. اسی وجہ سے، اسی انتشار کی وجہ سے آج آپ پر یہود اور ہنود اور جو ہے اب نصارہ پر مسلط ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی آپ کی تمام خارجہ پالیسی جو ہے کیا ہو رہی ہے. آج چھوٹے سے چھوٹا ملک برما مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، سری لنکا مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن یہ عرب ممالک جو زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس ملک میں کیا مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، کس قسم سے کس انداز سے مسلمان کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ان کے کان پہ جو نہیں رنگتی. امت واحدہ کے احساس سے محروم ہو چکے ہیں، محروم ہو چکے ہیں. یہ انہیں کیا معلوم کہ جو امت واحدہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر جو ہے کسی کے پیر میں کانٹا چبھتا ہے تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اسی لحاظ سے دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایک مومن اس کو تکلیف کو محسوس کرے. اور آپ کی جو ہے فوج کس کے لیے ہے؟ آپ کی حکومتیں کس کے لیے ہیں؟ لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے لیے، ان کے تلوے چاٹنے کے لیے، ان کی حکم کو ماننے کے لیے، ان کے ایجنڈوں کو تکمیل کرنے کے لیے، ان کی پالیسی کو مسلط کرنے کے لیے ہیں. پھر آپ اسلام کے نام کیوں لیوا ہیں؟ اسلام کو کب آپ جو ہے جاری کریں گے؟ اسلام کے حکم کب آپ نافذ کر سکیں گے؟ امت واحدہ آپ کب بن سکیں گے؟ خلافت کو آپ کب قائم کر سکیں گے؟ اللہ کے قانون کو اللہ کی زمین پر کب نافذ کر سکیں گے آپ؟ کیا اسلام جو ہے محض چند عبادات اور رسومات کے مجموعے کا نام ہے؟ کیوں غیروں کے احکامات کو قبول کرتے جا رہے ہیں آپ؟ اسی لیے تمام مسلم ممالک کو، اور آپ 57 مسلم ممالک ہیں، آپ کیا کر رہی ہے آپ کا OIC؟ کیوں ان سے خلاف جو ہے آپ عرب ممالک کو جو ہے جھنجھوڑتے کیوں نہیں؟ کیوں جو ہے آپ ترکی کیوں خاموش ہے؟ دوسرے ممالک کیوں خاموش ہیں؟ کیا یہ اسلام پر یہ حملہ نہیں ہے؟ اس سے آپ کا وجود بکھر کر رہ جائے گا، اور اسلام کو جو ہے تباہ برباد کرنے کی سازشیں ہیں. اس سازش کا شکار یہ ہو رہے ہیں. اسی لیے کہ ہم آپ کو سب کو جو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے کہ مرکز توحید کو مرکز توحید بنا رہنے دیا جانا چاہیے. یہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شان میں گستاخی ہے، صحابہ کے شان میں گستاخی ہے. کس انداز سے جو آپ جو ان کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں؟ ان کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے، حرم کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے.
وہاں کے مسلمانوں کے ایمان سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کفر و شرک کو مبتلا کیا جا رہا ہے. تو لہذا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس پالیسی کے خلاف تمام مسلم ممالک آواز اٹھائے، خواہ عرب ممالک کے بسنے والے لوگ کیوں نہ ہوں. میری آواز آپ کو اردو میں پہنچ رہی ہے تو ان کا آپ عربی میں ترجمہ کر کے ان نااہل حکمرانوں تک پہنچائیں کہ آپ کی پہچان اسلام سے ہے، آپ کی پہچان کعبۃ اللہ سے ہے، آپ کی پہچان، آپ کی عزت اور آپ کا شرف جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے. اس غلامی کو اگر آپ نے خرابات کہہ دیا تو آپ تباہ برباد ہو کر رہ جائیں گے. اسی لیے اللہ حکم کی تعمیل کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو، اتباع کو اختیار کرو، اسی میں آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے.